بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک صحابی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت دیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی اور صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے۔ صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کو کیسے ذبح کیا۔ کیا میں تجھے دکھاؤں؟ چھوٹے بھائی نے کہا، ہاں ضرور دکھاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی۔ بڑے بھائی نے جیسے ہی بھیڑ ذبح ہوتی دیکھی تھی ویسے ہی چھوٹے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑیں تو اس نے بڑے بیٹے سے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کے ڈر سے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر بڑا بیٹا بھی مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھی تو منہ پیٹ کر رہ گئی۔ تاہم اس نے اتنے بڑے صدمے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پکانے میں کوئی کسر اٹھا نہ چھوڑی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائیں، دوسرے کمرے میں رکھ کر منہ پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر حبیب خدا کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ جذبات پر قابو رکھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل پیدا نہ کرنا۔ صحابی نے حضرت کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ توڑا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزبان سے کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی بلا لو۔ تو میزبان نے کہا، یا رسول اللہ، دونوں بچے کھیلنے کے لیے باہر گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مر چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ان کے جنازے میرے پاس لے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں جنازے لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور بچے زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے۔ آپ نے ان کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ ناظرین، بعض علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض معجزات غزوات کے دوران بھی ظہور پذیر ہوئے۔ مثلاً اگر جنگ کے دوران کسی مسلمان فوجی کا کوئی جسم کا حصہ کٹ جاتا تو وہ حضرت کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کٹے ہوئے حصے کو باقی حصے کے ساتھ ملا کر اپنا لعاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا اور زخم کا نشان بھی مٹ جاتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں پر ابو جہل نے تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر حضرت کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے کراہ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاؤں کا جھولتا ہوا حصہ دوسرے حصے سے ملایا، اپنا لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھی۔ کچھ دیر بعد جب صحابہ نے ان کے پاؤں سے پٹی ہٹائی تو ان کا پاؤں بالکل درست تھا اور زخم کا نشان بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ اس قلعے کے پہلوان کا نام مرحب تھا۔ وہ ایک طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آتا تو مسلمان ٹھہر ہی نہ پاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں کل علم اس مرد مجاہد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور خدا اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہوگا۔
اور جم کر حملہ کرنے والا ہوگا اور وہ بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اس کے ہاتھوں پر اللہ اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں یہاں لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو حضرت علی علیہ السلام فوراً ٹھیک ہو گئے اور یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ یہودی لشکر کو تہس نہس کر کے قلعے کے مضبوط دروازے کو بھی اکھیڑ ڈالا اور ان کے قلعے پر مرہب کو شکست دے کر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں خراب نہیں ہوئیں۔ ناظرین، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ ایک صحابی نے کہا میں اسے ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود ایندھن جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ آپ آرام سے بیٹھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور کوئی فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا اور میں نہ کسی پر بوجھ بننا پسند کرتا ہوں۔ اللہ کو وہ بندہ ہی ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر حضرت کے پاس لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے۔ صحابہ اس پانی کو مبارک سمجھ کر اپنے اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب سردی ہوتی اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا اس وقت بھی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کرتے تھے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ یمانی مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے کہا نہانے کا ارادہ کیا۔ جب حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کا اہتمام کیا، اس پردے کی اوٹ میں حضرت نے غسل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر چکے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑا اور فرمایا حذیفہ اب تم غسل کرو، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت سی معذرت کی اور فرمایا آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ زحمت نہ فرمائیں، لیکن ان کی معذرت کے باوجود پیغمبر خدا نے اپنے رفیق سفر کو اصرار کرتے ہوئے فرمایا جب دو شخص رفیق سفر ہوں اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی زیادہ خدمت بھی کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کنیز نے رسول خدا سے عرض کیا کہ میرا مالک مجھ سے بدسلوکی کرتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اس سے کہیں کہ میرے ساتھ بدسلوکی کا رویہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیز کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے مالک کے دروازے پر لے گئے۔ جب اس کے مالک نے اپنی کنیز پر نبی اللہ کا یہ لطف و کرم دیکھا تو وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس نے اپنی کنیز کو ہی آزاد کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں خادم عطا کرے گا۔ ناظرین، یہ میری پہلی ویڈیو ہے آپ کے ساتھ جو میں شیئر کر رہی ہوں، امید کرتی ہوں آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آئندہ بھی اچھی ویڈیوز اور اسلامک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اللہ حافظ۔